بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سید خالد گرددی، آپ اسٹیٹ ویوز دیکھ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے پہاڑوں پر ایک مرتبہ پھر آزمائش کا وقت ہے۔ ایک جانب انتخابات کی گہما گہمی ہے اور دوسری جانب کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی نے حکومت کو 23 جون یعنی کل تک کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے کہ مطالبات پورے کریں۔ بصورت دیگر بتایا یہ جا رہا ہے کہ دھرنا مظفر آباد کی جانب بڑھے گا۔ تیسری جانب PFUT کے صدر افضل بٹ صاحب نے بتایا ہے کہ سیاسی و عسکری ذرائع نے بتایا ہے ان کو کہ آزاد کشمیر آزاد حکومت جموں کشمیر، وفاقی حکومت اور سیکورٹی اداروں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک کل عدم ایکشن کمیٹی راولہ کوٹ میں جاری دھرنا ختم نہیں کرتی اس وقت تک کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ دنوں پاکستان اور آزاد کشمیر کے مختلف سیاسی شخصیات، ریٹائرڈ فوجی آفیسران، وکلاء، صحافی، تنظیموں کے لوگ اور سول سوسائٹی کے لوگ وہ جو گئے ہیں ایکشن کمیٹی سے، انہوں نے رابطے کیے ہیں، وہاں پہ گئے، انہیں کوئی مینڈیٹ نہیں دیا گیا تھا اور نہ ہی کسی قسم کی آشیرواد انہیں حاصل تھی۔ علاوہ ازیں سیاسی اور عسکری قیادت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ماضی میں ایکشن کمیٹی کے مختلف احتجاجوں اور دھرنوں کے دوران دونوں حکومتوں اور ریاستی اداروں کی جانب سے ہمیشہ لچک کا مظاہرہ کیا گیا، جس کو ریاست کی کمزوری سمجھ کر اسٹیٹ، وفاقی اور آزاد کشمیر حکومتوں کا تمسخر اڑایا گیا۔ اس لیے اب مزید مذاکرات کے لیے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ دھرنے کا خاتمہ کیا جائے۔ اب صورتحال جس نہج پر پہنچ چکی ہے، اس میں واضح طور پر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اگر کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی مظفر آباد کی جانب بڑھتی ہے تو یقیناً انہیں روک کر اسٹیٹ کی ریٹ قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کشمکش میں بڑے پیمانے پر جانوں کے ضیاع کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور یوں نفرتوں کا ایک نیا سیلاب بھی چل پڑے گا۔ اس نظر میں حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے کہ ذمہ داران سامنے آئیں اور یہ واضح طور پر بتائیں کہ ریاست کے مفاد میں حکومت نے ان مطالبات پر عمل درآمد کر لیا ہے اور یہ مطالبات وہ ہیں جو پروسیس میں ہیں، جو کوئی بھی حکومت یا یہ حکومت آتی ہے تو اس کو انجام دے گی۔ یاد رہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر لازم و ملزوم ہیں، لیکن اس وقت ریاستی ادارے اور جیک اپنے اپنے لینس کے ساتھ دو انتہاؤں سے ایک جانب مطالبات اور دوسری جانب حکومت کی رٹ کو دیکھ کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے مرنے اور مارنے پر تلے ہوئے۔ اس زمن میں ملک بھر کے غیر جانبدار عوام کا کہنا ہے کہ دونوں جانب سے پاکستان اور آزاد کشمیر کے اجتماعی مفادات کو ایک ہی لینز میں دیکھا جائے۔ ناظرین کو معلوم ہے کہ ہم نے کل عدم قرار دی گئی ایکشن کمیٹی کی 3 نکات پر تنقید کی کہ مہاجرین کی 12 نشستوں کا خاتمہ یا ان میں رد و بدل، بادریہ احتجاج، جیک کے پلیٹ فارم سے پاکستان اور فوج مخالف بیانیہ اور ریاست کو للکارنے سمیت پاکستان سے وفاداری اور علاق کی شک کا خاتمہ۔ ان 3 پوائنٹس کی وجہ سے جیک کو نقصان ہوا اور حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنے کا جو انہوں نے نعرہ لگایا اس کا موقع ملا۔ سادہ سی عوامی حقوق کی تحریک میں مہاجرین نشستوں کے خاتمے کے مطالبے کے روئے رواں راجہ امجد علی خان ایڈوکیٹ اور پھر کور ممبر زمان عوان کے ویڈیو بیانات دیکھ کر خیال آیا کہ مذاکرات کی ٹیبل کے ایک طرف بیٹھ کر جو ہمیں 6 نظر آتا ہے وہ دوسری طرف بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے 9 ہوتا ہے۔ مذاکرات کاروں کی کامیابی کب ہوتی ہے؟ آپ کے سامنے جو فوری اگزامپل ہے وہ امریکہ، ایران اور پاکستان کی ثالثی ہے۔ جب صرف 6 یا 9 پر مزید نہ ہوں جو دونوں اطراف کے مذاکرات کار ہیں، بلکہ ایک ایسے مقام پر پہنچیں جہاں 6 اور 2 دونوں نظر آئیں، ہمیں یہ منظر واضح نظر آتا ہے کہ مذاکرات کی میز پر دونوں اطراف سے مشترکہ مفادات کی نظر سے نہیں دیکھا گیا۔ حالانکہ اسلام آباد اور مظفر آباد کے مشترکہ مفادات اتنے بڑے ہیں کہ ان میں چھوٹے چھوٹے تضادات اور مطالبات کی کوئی حیثیت یا گنجائش نہیں ہے۔ قابل اعتراض 3 پوائنٹس کے باوجود ایک طرف عوام جائز مطالبات کو لے کر کال عدم ہو کر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، تو دوسری جانب قانون نافذ کرنے والے ادارے جو امن و امان قائم رکھنے کی ذمہ داری نبھانے کے لیے موجود ہیں، دونوں اطراف جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ خلیج بڑا نفرتوں کا ایک انبار ہے۔ یہ صرف آزاد کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان اور کشمیری عوام کا مشترکہ مسئلہ ہے اور مشترکہ درد ہے۔ پاکستان کے نقطہ نظر سے آزاد کشمیر محض ایک علاقہ نہیں ہے بلکہ قومی سلامتی کا ایک اہم حصہ اور بھارت کی جو جارحیت ہے کہ اس کے سامنے دفاعی لائن ہے۔ گزشتہ برسوں میں پاکستان نے کشمیری بھائیوں کی بھرپور حمایت کی، مالی امداد، مختلف سبسڈیز، ترقیاتی پروگرامز اور عالمی فورم پر کشمیر کی آواز کو بلند کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ احتجاج کے ادوار میں بھی مادے ہوئے
سبسڈیز میں اضافہ کیا گیا اور بجٹ مختص کیا گیا۔ ان سب باتوں کے باوجود اگر یہ خلیج مزید بڑھتی رہی تو سب سے زیادہ فائدہ ہمارے دشمن انڈیا کو ہوگا، جو تقسیم کے ذریعے پاکستان اور کشمیر کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کا قومی مفاد ہے کہ آزاد کشمیر مستحکم، پرامن اور معاشی طور پر ترقی یافتہ رہے، تاکہ ہم سب مل کر کشمیر کی مکمل آزادی کی جدوجہد کو جاری رکھ سکیں۔ تشدد، طویل ہڑتالیں، معاشی نقصان نہ صرف مقامی معیشت بلکہ قومی معیشت کو بھی کمزور کرتے ہیں۔ دوسری جانب آزاد کشمیر کے عوام کا نقطہ نظر بھی جائز اور قابل توجہ ہے۔ وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، بجلی اور انٹرنیٹ کی عدم دستیابی سمیت صحت کی سہولیات ہیں وہ میسر نہیں ہیں۔ سینکڑوں امارات نہ ہونے کی وجہ سے بچے کھلے آسمان تلے پڑنے پر مجبور ہیں، روزگار کے مواقع محدود ہیں اور مقامی نمائندگی کے مسائل ہیں۔ پچھلے معاہدوں کی عمل درآمد میں تاخیر نے اعتماد میں کمی پیدا کر دی۔ عوام چاہتے ہیں کہ ان کی آواز سنی جائے، ان کے مسائل حل کیے جائیں اور وہ اپنے مستقبل کے فیصلوں میں زیادہ سے زیادہ کردار ادا کر سکیں۔ پرامن احتجاج ان کا آئینی حق ہے، مگر تشدد اور لاقانونیت سے وہ سب سے زیادہ ان کے اپنے بچے، خاندان اور معیشت متاثر ہو رہی ہے۔ اس زمن میں آج جب امریکہ ایران ثالثی کی وجہ سے پاکستان ایک ستارے کی مانند چمک رہا ہے، اور مرہم الارحام کا بھی تقاضا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آزاد کشمیر کے معاملات کو براہ راست دیکھیں۔ اگر کہیں پر کوئی ملزم یا مجرم موجود ہے یا انڈین ایجنٹ یا دہشت گرد موجود ہے تو اس کی ضرور نشاندہی اور قانونی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اجتماعی تصادم کا متعمل یہ علاقہ اور لوگ نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسا کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے جو ایک گھنٹے میں پرامن طریقے سے حل نہ ہو سکے۔ فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔